والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام حاضرین و سامعین بالکل چند منٹ دی حاضری ہے. رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینوں حق گل کہن دی تانوں سمجھن دی سمجھان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں امجد فاروقی صاحب کو بڑی معذرت کیتی لیکن کہن لگے کہ تسی حاضری لازمی لوانی. جڑا ٹائم انہاں مینوں دتا میں کوشش کرساں کہ اسی دے اندر رہندے ہویاں دو چار گلاں تواڈے گوش گزار کراں. رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں ساریاں سنان تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے تو پہلے سٹیج سیکٹری صاحب گل کر رہے سن الحمدللہ اسی اہل سنت اہل نسبت حاضرین محترم اسی اہل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے. یہ مہینہ رجب شریف دا مہینہ اور اس تو پہلے جمادی الثانی دا مہینہ گزریا. جمادی الثانی دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہے اور رجب دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہے. میں اسی حوالے نال ایک دو گلاں کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہساں. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر تے سلایا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. چکیا کو سبحان اللہ اور چکیا کو سبحان اللہ. شروع تو اگر کچھ اتنے سست ہو کہ پیسوں دے دور تک ایسا سفر کرنا. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر تے سلایا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی میرے بستر تے تسی آرام کرو. حاضرین محترم اسی اہل سنت الحمدللہ ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عطا کر دیں تاں بھی ساڑھا سینہ چوڑا ہوندہ ہے. ساڑھے نبی اپنا ممبر ابو بکر صدیق نو عطا کر دیں تاں بھی ساڑھا سینہ چوڑا ہوندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کے اندر جھنڈا علی شیر خدا نو عطا کر دیں تاں بھی ساڑھا سینہ چوڑا ہوندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مسلح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا کر دیں تامی سنیا دا سینہ جڑا ہو چوڑا ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہ بڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر جان. حاضرین محترم جواب ابو بکر صدیق دا بھی کوئی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر علی شیر خدا لاڑا بڑھ کے آئے. جواب علی شیر خدا دا بھی کوئی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت دی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کندیاں تے سوار ہو کے غار ثور تک جان. جواب انہاں کندیاں دا بھی کوئی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن اپنے کندیاں تے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھا لون. جواب علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بھی کوئی نہیں. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عطا کر کے ہمیشہ
ہمیشہ سے بے مثال کر دیتا ہے اور اپنے نال ابو بکر و عمر نو سلا کے ہمیشہ سے میرے نبی نے بے مثال کر دیتا اور امت نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دے دیتا جنوں میرا حیا ہوئے گا میری آل دا حیا ضرور کرے گا جنوں میرا حیا ہوئے گا میرے نال سین والے ابو بکر و عمر دا حیا ضرور کرے گا اساں ہاں سننے اساں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونا نبی اسی تیری آل دے بھی نوکر تیرے اصحاب دے بھی نوکر تیری آل دا ادب تے احترام کر دیا تیرے اصحاب نو ہاتھ جوڑ کے سلام کر دیا عالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر تے سلایا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر عالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر تے سلا رہے نے اور حکم دے رہے ہیں علی تسی میرے بستر تے آرام کرو ہجرت دی رات ہے باہر کافر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتا ہے عالین محترم اونچائی دا تیسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہندے اے علی میں جا رہے ہاں میرے نال تسی باہر تک جاؤ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نہیں لیتا کہ تسی میرے بستر تے آرام کر گویا میرے نبی اے عقیدہ دینے چاہتے سن کہ بستر تے تسی آرام کرنا میں کدھر اس طرح نہ ہوئے بعد آن والے لوگ ایک گل نہ کہنے رون علی ہوئے جڑا مشکل وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی بچانا ہوئے میرے نبی نے کہا علی تسی میرے بستر تے آرام کرو تاکہ میری امت تک پیغام پہنچ جائے مشکل جو بچان والے رب دی ذات ہے جیڑی علی شیر خدا نو بستر تے سلا کے بچاندی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دشمن دی تلواراں وچوں کڈ کے وکھاندی اللہ عالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اے بھی کہہ سکتے سن کہ اے علی تسی جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا کے لے آؤ لیکن بعد آن والے لوگوں نے اے بھی لکھ دینا سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ نہیں ابو بکر صدیق نو بلایا سی یا نہیں بلایا سی انہاں نو آن جلدی سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر جا کے امت نو پیغام دے دیتا ابو بکر صدیق نو آن جلدی نہیں سی رب العالمین دی منشا تے رضا یہ سی کہ ہجرت دی رات تواڈے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال ہجرت دی رات غارِ سور جاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گھروں نکلے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تواڈے کول سواری نہ میرے کول سواری نہ خچر تواڈے کول نہ خچر میرے کول نہ گھوڑا تواڈے کول نہ گھوڑا میرے کول یا رسول اللہ اگر کرم نوازی کرو کہ ابو بکر صدیق دے کندھے آ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکندیاں کے سوار ہو کے غارِ سور تک جانے نے اور حاضرین محترم جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ سور دے پائے دھانے تے پہنچے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی مہربانی کرو اتھے پائے کھڑے ہو میں اندر جانا وا جا کے غار دی صفائی کرنا جا کے غار دی صفائی کرنا وا حالین محترم گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے آواز قدرت واللہ آ رہی سی اے ابوبکر آج غار دے اندر تو میزبان بن جا میرا کملی والا تیرا مہمان بن جاندا وے پھر بعد گنبد خضرا دے اندر میرا کملی والا ہمیشہ واسطے تیرا میزبان ہوے گا تو میرے نبی دا مہمان ہوے گا
اور حاضرین محترم علماء نے اتنے ایک اور محبت والا فکرہ کیا، اور وہ محبت والا فکرہ یہ دیتا، اے لوگو اگر یہ چاہتے ہو اس دل وچ اللہ دی محبت آئے، اللہ دا پیار آئے، تے پھر کرو کہ اس دل دے اندر اگر یہ چاہتے ہو رسول اللہ دی محبت آئے، کملی والے دا پیار آئے، تے پھر اللہ رب العالمین یہ محبت کس طرح عطا کرے گا؟ کیا اس وقت غار دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے گئے سن، میرے نبی باہر کھڑے ہوئے سن، اے انسان تیرا ایڈا جسم ہے نا اے بھی غار دی طرح ہے، اس کے اندر بھی ایک غار دل ہے، اس دل کے اندر اپنے دل کے اندر ابوبکر صدیق کی محبت تو لے اللہ رب العالمین کملی والے دا پیار تینوں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حاضرین محترم ادھر ہویا کہ جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر گئے نا تے باہر کبوتری سی انہیں جالا بنایا، جالا بنان تو بعد انہیں اس کبوتری نے اس تے انڈے دیتے، اور حاضرین محترم پہ اس وچوں نسل چلی، اور نسل ختم تے نہیں ہوئی، وہ نسل آج تک موجود ہے۔ کتھے وے؟ پاکستان بنگال نہیں، بلکہ اس کبوتری دی نسل آج بھی مدینہ منورہ گنبد خضرا تو باہر جڑے کبوتر تینوں نظر آندے نے اسی کبوتری دی نسل وچوں نے۔ حاضرین محترم جس کبوتری نے غار دے باہر کھڑے ہو کے ختم نبوت تے پہرا دیتا سی، اللہ رب العالمین نے اس کبوتری دی نسل نو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ رکھیا ہوئے، اور جس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار دے اندر بہ کے ختم نبوت تے پہرا دیتا سی، اللہ رب العالمین نے اس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلایا ہوا۔ سستے اپنے دلوں دے اندر اللہ دی محبت رکھ، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت رکھ۔ رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت بھی عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی سچا سچا پیار نصیب فرمائے۔ جو خدا کہ اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ جزاکم